اب جہاں تک بات ہو رہی ہے میانہ روی، توازن، یہ دراصل اخلاق کی ایک صفت ہے. ٹھیک. افراط اور تفریط کے درمیان عدل. اور ہمیشہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر نظام حیات کی جو ایتھیکل باؤنڈریز ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک نظام العقائد ہوتا ہے جن پر پورے اخلاقیات کے نظام کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے. تو اسلام میں جو صفت اعتدال ہے، جس کو توسط کہا گیا، جس کو میانہ روی اور الاقتصاد کہا گیا، اس کی بنیاد اللہ کی صفت العدل پر قائم ہے. اللہ تبارک و تعالی خود العدل ہے، عادل ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں یا اس پوری کائنات کے ذرے ذرے میں کہیں بھی ظلم نظر نہیں آتا. اس لیے آپ دیکھیے کہ سورہ رحمان کی جب ابتدا کی گئی ہے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پروردگار عالم نے جب آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کیا ہے تو وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ تعالی نے اس میں بیلنس کو رکھا ہے. اور یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سامعین اور ناظرین کی توجہ اس بات کی طرف جانی چاہیے کہ اگر اس پوری کائنات میں آپ کو بیلنس نظر آ رہا ہے، اس انسانی وجود کے اندر آپ کو بیلنس نظر آ رہا ہے، ذرا سا اگر آپ کے جسم میں اتار چڑھاؤ آ جائے، شوگر میں اتار چڑھاؤ آ جائے تو انسان کی زندگی کا پورا نظام جو ہے وہ خرابی کی طرف چلا جائے. تو اگر ہمیں اپنی دین اور دنیا دونوں میں توازن، بیلنس اور میانہ روی چاہیے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بلا شبہ تم میں سے ہر ایک شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین عملی نمونہ موجود ہے. اسی لیے حدیث میں الاقتصاد، بیلنس، میانہ روی کو اور عادی معیشت کہا گیا اور نبوت کا 25واں جز بھی کہا گیا. لباس بھی عمر بھائی بولنے اور کاٹنے لگتا ہے بعض وقت. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہناوا بھی کسی کی محرومی کا باعث بھی بن جاتا ہے؟ اس سے بھی وہ جو کمپیریزن پیدا ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو نا اے ہونا چاہیے تھا، تو پھر وہ ایک سفر اس کی طرف شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے اسی لیے شاید جتنی یہ فرامین بتائے جا رہے ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ اس کو رائج کیا جائے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. اگر کشکول ہم نے بہت مہنگا بنایا ہوا ہے اور بھیک مانگنے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ ہم دراصل یہ بھیک اور یہ کشکول اپنے ملک اور قوم کے لیے نہیں بلکہ اپنے ملک اور قوم کو ایک ایسے عذاب کی طرف دھکیلنے کے لیے ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ جو شاید ہم کبھی کمپنسیٹ نہ کر سکیں. آپ دیکھیے کہ 1400 سالہ تاریخ اسلامی میں ہمیں ایک بات ہمیشہ ہم پر یہ واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رکھا ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اہل ایمان خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا ولم یقتروا، یعنی وکان بین ذالک قواما، کہ نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ بخیلی کرتے ہیں بلکہ درمیان کی راہ کو اختیار کر لیتے ہیں. اب یہ جو میانہ روی اور اعتدال ہے یہ صرف خرچ کرنے میں نہیں ہے، یہ میانہ روی اور اعتدال آپ کی اور ہماری فکر میں بھی ہے، عقیدے میں بھی ہے، عمل میں بھی ہے. یہاں تک کہ زندگی کا کوئی بھی کام یا عمل یا قول ہو، آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. یہ ہماری گفتار کا توازن ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ عقیدہ اس یقین جازم کو کہتے ہیں کہ جو شک کو کبھی قبول نہ کرے. یہ جازم کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک ایسی چیز جو یقینی حتمی ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی شک موجود نہ ہو. بالکل صحیح. تو ابھی عاصم بھائی بھی یہی بات کر رہے تھے کہ عقیدے میں تو انسان غیر متزلزل ہوتا ہے اور پختہ ہوتا ہے. اور اسی لیے کہا گیا کہ ایک صاحب ایمان کے دل میں دنیا کی کسی بھی شے کی محبت ہو سکتی ہے لیکن جو شدید ترین محبت ہوگی اشد حبا للہ. لیکن یہاں پر میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ امت میں بیلنس پیدا کیا تو فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم. دین میں بھی بعض اوقات ریلیجیس ایکسٹریمزم انسان کو بیلنس سے ہٹا دیتا. اب سوال یہ کہ بات کر رہے تھے ہم توازن کی، تو یہاں بھی پھر وہ جو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تو یہاں بھی کہاں کچھ بیلنس کا کیا مسئلہ ہوا جس طرف آپ نے بات ختم کی؟ دیکھیے اس وقت جو ہمارے یوتھ ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں.
اچھا جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دو انتہاؤں کے درمیان ہم پھنسے ہوئے ہیں. ایک طرف ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے, دوسری طرف سیکولر ایکسٹریمزم ہے, اور یہ دونوں ایک دوسرے کو ہوا دینے کا سبب بنتے ہیں. یعنی لا دینیت بھی ہے اور دین بیزاری بھی. تو ہمیں اس وقت ڈائنامک آرتھوڈاکسی کی ضرورت ہے. ڈائنامک آرتھوڈاکسی کیا ہے کہ ہمیں اپنے عقائد اور اصولوں کا مستقل طور پر پابند رہنا ہے, کاربند رہنا ہے, اور ہمیں جب ان اصولوں کو, ان ایٹرنل پرنسپلز کو اقبال کی زبان میں جب ہم اس کو اپلائی کریں گے اپنے موجودہ دور پر, تو انہیں جو ہے وہ ڈائنامک ہونا ضروری ہے. تو جب آپ اعتدال پسندی کے ساتھ اپنے عقائد پر کاربند رہتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو نتائج مثبت ہوتے ہیں. دیکھیے ہماری 800 سالہ حکومت اسپین میں ختم ہوئی ہے, بغداد تاخت و تاراج ہوا ہے, ہمارے سامنے سلطنت عثمانیہ کی بالکنائزیشن موجود ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. پروردگار عالم کبھی قوموں کی اجتماعی اور مجموعی طور پر غلطیوں کو کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. دو لفظ ہیں, ما بقوم, ما بانفسہم. تو جب تک ہم اپنے اندر جو غلطیاں کوتاہیاں مجموعی طور پر قوم کے اندر آ گئی ہیں, ہم ان کو تبدیل نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے احوال کو تبدیل نہیں کرے گا. یعنی وہ جو سیلف ایکچولائزیشن ہے وہ آپ کو کرنی ہوگی, یہ کرنا پڑے گی.